بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں ایک ایسا مقام موجود ہے جو محبت اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہے۔ ایک ایسی دربار جہاں عقیدت مند اپنی آنکھوں میں آنسو، دل میں محبت لے کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ دربار بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا ہے، ایک مقدس مقام جو صدیوں سے اہل ایمان کے لیے سکون قلب اور فیض کا سرچشمہ ہے۔ سلام ہو ان پر جو طہارت کی علامت ہے، سلام ان پر جن کا دامن کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہو، سلام ہو بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا پر جن کی زندگی وفا، حیا اور ایمان کا پیکر تھی، سلام ان کی دربار پر آنے والے ہر عاشق پر، سلام ان اشکوں پر جو ان کے ذکر میں بہتے ہیں، اور سلام ہو ان محبت کرنے والوں پر جو اپنی حاضری کو باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو مختصر تاریخ بتاتے ہیں حضرت بی بی پاک دامن کے بارے میں۔ حضرت بی بی پاک دامن کی زیارت گاہ صدیوں پرانی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہاں پر شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ، جن کے ساتھ 5 خواتین اور مدفون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی رقیہ واقع کربلا سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں اور مسلم بن عقیل کی 2 بہنوں اور ایک خادمہ کے ساتھ برصغیر کا رخ کرتی ہیں، لیکن بعض مورخین اس بات پر اتفاق نہیں کرتے کیونکہ اس زمانے میں لاہور میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح کا واقعہ تاریخ کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ خواتین کے جو نام یہاں ذکر ہیں وہ فارسی نام ہیں، اور کیوں نہ کہ یہ دربار زیادہ مشہور ہے حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت بی بی پاک دامن سیدہ بی بی رقیہ کے نام سے، اسی لیے یہاں پر ہر مذہب و مکتب کے لوگ عقیدت سے یہاں آتے ہیں۔ ہزاروں زائرین پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ دربار کے ساتھ بہت ہی خوبصورت مسجد نور ایمانی، مسجد بابا خاکی اور مسجد امین واقع ہے۔ اگرچہ بی بی پاک دامن پر سارا سال زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح شیعہ زائرین ہر شب جمعہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منعقد کرتے ہیں، جبکہ سال میں سر روز عرس بھی منایا جاتا ہے جس میں ہزاروں شیعہ سنی افراد شرکت کرتے ہیں۔ کہ جو ہم نے آپ کو مختصر تاریخ بتائی ان سب کے حوالے جات ہم نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کر کے دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ شاندار نظام ہے جو لاہور کی خوبصورت بادشاہی مسجد کی ہے، مغلیہ سلطنت کی فن تعمیر کا لازوال شاہکار۔ اس مسجد کی تعمیر 1971 میں شروع ہوئی اور 1973 میں پوری ہوئی۔ حکمران مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں یہ شاہکار وجود میں آیا۔ اس کا سرپرست اور نگران مظفر حسین المعروف فدا خان کوکا تھا جو لاہور کا گورنر تھا۔ سامنے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا جس کا نام عالمگیر رکھا گیا۔